ریڈ ہائفر یا سرخ گائے کی قربانی کیا ہے؟ ان دنوں میں یہودی، مسیحی اور مسلمان بھائی سرخ بچیا کی قربانی پر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ریڈ ہائفر کی قربانی سے آرماگیڈن شروع ہو جائے گا، یعنی آخری جنگ جس سے دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا سرخ گائے کی قربانی دنیا کے خاتمے کا سبب بنے گی؟ آخر ان نبوتوں کی کیا حقیقت ہے جو ریڈ ہائفر یا سرخ گائے کی قربانی سے منسوب کی جاتی ہیں؟ اس موضوع کو ہم 3 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جہاں اسی سلسلے کی پہلی ویڈیو میں وہ بنیادی باتیں کریں گے جس سے ریڈ ہائفر کی قربانی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی، اور اس خاص منفرد قربانی سے جڑی باتیں ہم جان پائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے اس قربانی کے جانور کے نام کو دیکھتے ہیں۔ اصل متن یعنی عبرانی میں اس کے لیے پیرا ادوما لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سرخ بچیا۔ پیرا مطلب ہائفر، کاؤ، بچیا گائے یا بیل، اور ادوما جو ادما سے ہے، یعنی سکارلیٹ، ریڈ، سرخ، لال۔ اس کا ایسا انوکھا نام اسے دوسری قربانیوں سے جدا کرتا ہے۔ عبرانی پیرا ادوما کا اردو میں بہترین ترجمہ ہوگا سرخ بچیا، لیکن اس کے دوسرے نام بھی انگریزی اور اردو میں خوب استعمال ہو رہے ہیں، جو کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں، جیسا کہ ریڈ ہائفر، ریڈ کاؤ یا لال رنگ کی گائے، جبکہ قرآن میں اسی گائے کا ذکر کرتے ہوئے اس کو برائٹ یلو گائے لکھا گیا ہے، جس کے لیے آپ قرآن میں سورۃ البقرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی سورس تو یہودی میتھولوجی اور ببلیکل اپوکرافا بکس ہیں، کیونکہ اس قربانی کے جانور کا رنگ اس کی ایک خاصیت ہے، اس لیے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو علامتی طور پر انسان کی اصل سے ہے اور انسان کی تخلیق کے وقت اسے دیے گئے نام سے منسوب ہے، یعنی آدم۔ بنیادی طور پر یہ لفظ دم سے ہے، یعنی بلڈ، خون، جس سے فیمینن ادوما بنا ہے، مطلب لینڈ، گراؤنڈ یا مٹی، زمین، اور پھر اسی دم سے ادوم ہے، یعنی ریڈ، سرخ یا لال رنگ۔ کیونکہ یہ سب ایک روٹ ورڈ سے ہیں تو ان کا آپس میں تعلق بھی سمجھ میں آتا ہے، جس میں بلڈ، آدم اور مٹی یا زمین کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان میں جو سملیرٹی یا مشابہت پائی جاتی ہے وہ ریڈ کلر ہے، سرخ رنگ ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ انسان کی اصل ہے، جو شیڈو آف ارتھ ہے، یعنی سرخ زمینی مٹی سے بنا ہوا آدم۔ ریڈ ہائفر انسان کی طہارت کے لیے اس کی اوریجنل کریشن کی علامت ہے۔ اس خاص قربانی کا ذکر اور اس کی تفصیل توریت میں گنتی کی کتاب میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں اس سرخ گائے کی قربانی کا ذکر براہ راست موجود ہو، اور الہامی صحائف میں درج یہ واحد مقام کوئی پیشن گوئی نہیں بلکہ شرعی حکم ہے، ایک خاص قربانی کے لیے الہی قانون ہے، جس میں خاص طور پر اس کی رنگت اور پاکیزگی کا حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ بچیا بے داغ، بے عیب اور جوان اور سرخ رنگ کی ہو۔ اس قانون میں خاص سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں 5 خصوصیات یوں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہو۔ یہودی فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ایک بھی بال نہ تو کالا ہو اور نہ ہی سفید ہو، ورنہ یہ جانور قربانی کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا۔ اور دوسری خاصیت ہے کہ یہ ایک مادہ جانور ہو، یعنی جنس کے طور پر ایک فیمیل اینیمل۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ
اس بچیا سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ تو اس کے کندھے پر کبھی جوا رکھا گیا ہو اور نہ ہی کسی بھی طرح کی مشقت اس سے لی گئی ہو۔ اور چوتھی اہم بات کہ یہ بچیا کبھی پریگننٹ نہ ہوئی ہو یا حاملہ نہ ہوئی ہو۔ اس بارے میں بھی یہودی شریعت کی وضاحت کرنے والی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنسی پاکیزگی کی بات ہے۔ اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ قربانی کے وقت اس سرخ بچیا کی عمر 3 سے 4 سال کے بیچ میں ہو۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ریڈ ہائفر کی قربانی کیسے ہوتی تھی اور اس سے کیا نتائج حاصل ہوتے۔ ریڈ ہائفر یا سرخ بچیا کو کاہن لے کر آتا اور اسے خیمہ اجتماع کے باہر یا ہیکل کے باہر ایک مخصوص مقام پر ذبح کیا جاتا اور پھر اسے فل برن کیا جاتا، یعنی مکمل طور پر جلایا جاتا۔ اسی لیے اسے سرمنی آف برننگ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کاہن اور سردار کاہن پیرا ادوما یعنی سرخ بچیا کی جلائی گئی قربانی کی راکھ لے کر اسے پانی میں شامل کرتا، جسے واٹر آف پیوریفیکیشن اور واٹر آف کلینزنگ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تطہیر کا پانی، پاک صاف کرنے کا پانی۔ اس پانی کو کاہن وہاں موجود سب کاہنوں پر چھڑکتا اور اس رسم میں شامل ہر فرد پر بھی اس پانی کو چھڑکا جاتا اور اسی پاک پانی سے خیمہ اجتماع کو اور ہیکل کو بھی پاک صاف کیا جاتا۔ بنیادی طور پر یہ طہارت کی رسم ہر ناپاک کے لیے ہوتی، خاص جو لوگ کسی مردے کو چھونے سے ناپاک ہو جاتے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے خود تو کسی مردے کو نہیں ٹچ کیا لیکن کسی ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملا لیا یا اسے چھو لیا ہے جو کسی مردے کے ساتھ جانے یا انجانے میں ٹچ ہوا تھا۔ تو اس طرح سے کسی کو پتہ نہیں کہ کون کس وقت ناپاکی کی حالت میں چلا گیا۔ اس لیے ہر کوئی ناپاک ہونے کے قانون کی حد میں آتا ہے۔ ہر کاہن کو قوم کے ہر فرد کو پاک ہونے کے لیے اس رسم میں شامل ہونا لازمی تھا، اور اسی طرح ہیکل بھی انسانوں کی ناپاکی سے ناپاک ہوتی، پس اسے بھی پاک کرنے کے لیے ریڈ ہائفر یا سرخ گائے کی راکھ اور پانی سے صاف ہونے کی ضرورت ہوتی۔ ایسا ہے کہ یہ قربانی ایک اور طرح سے بھی دوسری قربانیوں سے منفرد ہے کہ ریڈ ہائفر کی قربانی ہر سال نہیں ہوتی، بلکہ کئی 100 سالوں کے بعد کسی خاص موقع اور وقت کے تعین کے بعد ہی اسے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ بزرگ موسیٰ سے لے کر آج تک سرخ گائے کی صرف 9 قربانیاں ہوئی ہیں، جس میں پہلی پیرا ادوما یعنی سرخ گائے کی قربانی بزرگ موسیٰ نے بطور سردار کاہن کی تھی، اور دوسری بار عزرا کاہن نے یہ قربانی ادا کی، اور پھر اس کے بعد 7 اور قربانیاں ہوئیں، اور ابھی 2024 اپریل میں پاس اوور کے عید کے دوران سرخ گائے کی 10ویں قربانی ہوگی۔ اس لحاظ سے یہ ایک اہم رسم اور انوکھی قربانی ہے۔ یہاں ایک اور خاص بات بھی کرتے چلیں جسے ابھی انتہائی مختصر بیان کریں گے کہ اس پیرا ادوما یعنی سرخ گائے کی قربانی کی مماثلت یسوع کی قربانی سے بھی کی جاتی ہے، اور تقریباً تمام مسیحی مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں، جس پر 2 بیسک ریزنز پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یسوع مسیح کی قربانی ان تمام قربانیوں کی تکمیل ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کی تھی، اس میں سرخ گائے کی قربانی بھی شامل ہے، جس کا ذکر عبرانیوں کا مصنف بھی کرتا ہے، جس کا حوالہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، جس پر اگلی ویڈیو میں کچھ اور بھی بات ہوگی۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ This is an analogy between the crucifixion of Jesus and the law of the sacrifice of the red heifer۔ یوں مانے کہ یہ ایک ٹائپولوجی یا پیراللزم بھی ہے۔ ابھی اس بارے میں صرف چند ہی باتیں عرض کر پائیں گے، جیسا کہ سرخ گائے کی قربانی خیمہ اجتماع کے باہر ہوتی تھی اور بعد میں ہیکل سے باہر
اور شہر سے باہر بھی ہوا کرتی تھی، جس کا انتظام اس سال کوہ زیتون پر کیا گیا ہے۔ یہ وہی زیتون کا پہاڑ ہے جس پر گثسمنی باغ میں یسوع نے دعا کی تھی، اور اسی زیتون کے پہاڑ پر تیاری کر کے اس خاص جگہ پر سفید مذبح بنایا گیا ہے جہاں سے ہیکل کا پورا نظارہ ہوتا ہے، اور یسوع مسیح کو بھی شہر کے باہر مصلوب کیا گیا۔ اس گائے کی پہچان یعنی اس کا خاص رنگ بھی ہے، علامتی طور پر پہلے آدم کے نام پر یعنی پیرا ادوما، اور یسوع دوسرے آدم کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ ریڈ ہائفر بے داغ بے عیب جوان جانور کی قربانی ہے۔ یہ تمام باتیں بھی یسوع مسیح پر بطور قربانی پوری ہوتی ہیں۔ سرخ بچھیا کی راکھ کو پانی میں شامل کر کے سب کاہنوں کو پاک کیا جاتا، عام خاص لوگوں کو پاک کیا جاتا، شہر کو ہیکل کو پاک کیا جاتا۔ یسوع کی قربانی سے، اس کے لہو سے ہر زمانے کے ہر نسل و رنگ کے لوگ پاک صاف ہوتے ہیں، بلکہ یہ زمین اور آسمان بھی اس کی قربانی سے کامل پاکیزگی میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی اور موقع پر اس بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیرا ادوما یعنی ریڈ ہائفر کے بارے میں، نبوتی دعووں کی کیا حقیقت ہے۔